ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، جب قرآن مجید ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بن دیکھے ایمان لانا. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہیں. بن دیکھے ایمان لانے کی بات قرآن مجید کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید عام طور پر یہ دعوت دیتا ہے کہ تم کیا غور نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن دیکھے ایمان لانے کا مطلب بن سمجھے ایمان لانا نہیں ہے، اسے سمجھ کر ایمان لانا ہی ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، وجود باری تعالیٰ، اس کی بھی کوئی علمی اور عقلی توجیحات ہیں؟ کیا ان کو بھی علم اور عقل کے دائرے کے ساتھ پرکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے اعتراضات دنیا میں یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ نظر نہیں آتی، تو یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ وہ موجود ہے؟ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں جو دعوت دیتا ہے، ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا ایک لگاؤ ہے، ہماری ایک عقیدت ہے اور ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن علمی اور عقلی تقاضوں کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہاں تک ہم اس بات کو تحقیق کی حد تک جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. کیونکہ جب غیر مسلمین، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں جانتے، جب وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو بحیثیت مسلمان میرے پاس یا آپ کے پاس وہ کیا دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کریں کہ اس کائنات کا ایک رب ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ وجود باری تعالیٰ کے علمی اور عقلی جو توجیحات ہیں، علمی اور عقلی جو دلائل ہیں، وہ کیا ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، دین کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ذرا اس کو بتائیے گا تاکہ پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکے. یہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقدمہ بھی یہی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. یہ کائنات آپ سے آپ نہیں ہے. اس میں جو معنویت اور اتھا معنویت تم محسوس کرتے ہو، یہ ایک عظیم ذہن کا کارنامہ ہے، یہ اس کا شاہکار ہے. تو یہ حقیقت جب انسان جان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس ہستی کی سچی معرفت حاصل کرے. اسے معلوم ہو کہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے کیسی ہے، اسے معلوم ہو کہ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے کیسی ہے، اسے معلوم ہو کہ وہ کن سنن کے تحت انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، یعنی کیا طریقے اس نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں. دین کا بنیادی مقدمہ اللہ کی سچی معرفت ہے. اللہ کے تمام پیغمبروں نے انسانوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات پر بادشاہی بھی اسی کی قائم ہے. ایک دن ہم سب کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس جواب دہی کی بنیاد اچھا عمل ہوگا. تو اگر آپ غور کریں تو اللہ کی سچی معرفت ہی دین کی حقیقت ہے. یعنی جب میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح خطوط پر استوار کر لیتا ہوں تو میری دینی زندگی وجود میں آ جاتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ میں اپنی اصل حقیقت کو دریافت کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میری اصل حقیقت انسان کی حیثیت سے عبد ہونا ہے، یعنی ایک مالک کا بندہ ہونا ہے، ایک خالق کی مخلوق ہونا ہے، ایک بادشاہ کا محکوم ہونا ہے. یہ جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جس کو اصطلاح میں معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے وجود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر باقی سب تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ جو بنیادی مقدمہ رکھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک انٹروڈکشن ہو گیا ہمارے اس پروگرام کا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید صاحب کہ یہ بنیادی مقدمہ آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے ملا. آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مسلم گھرانہ تھا. اس نے ابتدا ہی سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. آپ نے اسے مان لیا. پہلے آپ نے لاشعوری طور پر مانا، اس کے بعد جب آپ نے شعور میں قدم رکھا تو آپ نے اس کو ویسے ہی مان لیا. پھر آپ نے قرآن کے ساتھ چونکہ آپ کا ایک لگاؤ ہے، آپ کی ایک عقیدت ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر مان لیا.
ایک اور جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اس نے اس طرح سے مان لیا, کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اس نے اپنے بھگوان کو مان لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقلی طور پر ان تمام عقائد کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں, عقلی طور پر یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, یہ جو آپ نے انسان کی تحلیل کی ہے اس پر مجھے کچھ تبصرہ کرنا. جی. ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے سارے علم کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے جب پہلے دن سر درد ہوا تھا اس وقت بھی میں نے اپنے والدین کے اعتمادی پر ڈسپین کھا لی تھی. وہی مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. مجھے اسکول بھیجا گیا تو مجھے سائنس کی تعلیم دی گئی. یعنی مشاہدے اور تجربے پر سب سے بڑا جو علم اپنے آپ کو مبنی سمجھتا ہے وہ سائنس کا علم ہے. جی. وہاں پر بھی کیا ہے, وہاں پر بھی یہی ہوا کہ مجھے کچھ چیزیں بتائی گئی. مذہب کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئیں وہ پریکٹیکلی ثابت کی جا سکتی ہیں, ریپیٹڈلی ثابت کی جا سکتی ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے علم کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی یہ میرے علم کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. میرے استاد نے مجھے سائنس کے کچھ مقدمات سے متعارف کرا دیا. میرے گھر والوں نے میری تہذیبی روایت کے بارے میں میری کچھ تربیت کر دی. میرے گرد و پیش کے ماحول نے مجھے اپنے جغرافیے کے بارے میں, اپنی تاریخ کے بارے میں بہت سی معلومات دے دی. اسی طریقے سے میرے والدین نے, گھر والوں نے, میرے ماحول نے مجھے یہ بتایا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. تو میرے علم کی ابتدا تو تمام معاملات میں ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے انسان کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ کسی خلا میں وجود پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو عقلی لحاظ سے چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں. جتنے علوم و فنون بھی تاریخی طور پر منتقل ہوتے ہیں وہ ان سے معرفت حاصل کرتا ہے, ان علوم کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, ان میں درک پیدا کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اب وہ تجزیہ کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے علم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے معاملے میں ہندو باپ نے یا ہندو ماں نے یہ بتا دیا اور میں نے قبول کر لیا, یا مسلمان ماں اور باپ نے یہ بتا دیا اور میں نے قبول کر لیا. نہیں, میں نے اپنے سارے ہی علم کی ابتدا ایسے کی تھی. بشمول سائنٹیفک علم, تمام علم, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں مجھے ایسے ہی دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے بڑی چیز تو انسان کی صحت ہے, اس میں بھی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اصل میں علم کا راستہ یہ جن فلسفیوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے دور حاضر میں بھی کہ وہ صحیح تنقید سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو آپ کو میسر ہے آپ اس کو کوسچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں کیا مان رہا ہوں, یہ کیا چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. تو یہی صورتحال مذہب میں بھی ہوتی ہے. یعنی ہمیں بعض عقائد بتا دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہے, اس کے فرشتے ہیں, اس نے کتابیں نازل کی تھیں, یہ فلاں فلاں کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں, اس نے پیغمبر بھیجے تھے, یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے ہاں کچھ اور نام ہیں, ہندوؤں کے ہاں کچھ اور نام ہوں گے, مسیحیوں کے ہاں کچھ اور نام ہوں گے. یعنی الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہی بنیادی چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر ہم غور و خوض شروع کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے غور و خوض کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز بتائی گئی لیکن تجربہ اور مشاہدہ اس کو چیلنج کر دیتا ہے. یعنی میری اس بات کو پہلے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم موجود علم کو کوسچن کرتے ہیں, اس کا غلط یا صحیح ہونا یہاں سے واضح ہونا شروع ہوتا ہے. دیکارت نے یہ کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز میں شک ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب فلاں چیز پہلے موجود تھی علم کی صورت میں, اس پہ شک. ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا اس کے سوا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یوں بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دن اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیتے ہیں اور ہم تشکیک کی ایک فضا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. نہیں, ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سائنس کے بتائے ہوئے حقائق بھی, مذہب کے بتائے ہوئے حقائق بھی, فلسفے کے بتائے ہوئے حقائق بھی, تاریخ کے بتائے ہوئے حقائق بھی, یہ زیر بحث آنا شروع ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ کوئی سوال پیدا کر دیتا ہے, یا عقلی استنباط کوئی سوال پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یا ہماری معلومات میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں نے بچپن میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھی, لیکن جب میں بڑی عمر کو پہنچا, شعور کی عمر کو پہنچا, تو مجھے تاریخ کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر رائج تاریخی کتابیں ہیں ان میں بہت سی غلطیاں ہیں.
تو اس طرح انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر تنقید کی صلاحیت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ صلاحیت نہیں پیدا کرتے، وہ جو کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے، اور بعض اوقات بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تو جو کچھ ہمیں دیا گیا تو اس پر متحجر ہو کر رہ گیا، فوسلائزڈ ہو کے رہ گیا. لیکن ایک زندہ انسان تو ایسے ہی کرے گا، اس کو کوشچن کرے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تصور کا معاملہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ یعنی کیا یوں ہے کہ ایک خلا کا زمانہ تھا جس میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اس میں ہم نے بیٹھ کر غور و خوض کرنا شروع کیا، اس کے بعد خدا کا تصور پیدا ہو گیا. اب تک کی جتنی انسانی تاریخ ہے وہ بھی اس کی نفی کرتی ہے، اور ہمارے پاس جو مذہبی تاریخ خدا کے تصور کی ہے وہ بھی اس کی نفی کرتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے کر رہی ہیں مذہبی کتابیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب پہلے انسان کو شعور دیا گیا، یعنی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جن پہلے انسانوں کو یا آدم و حوا کو آپ کہہ لیجئے شعور بخشا گیا، انسانی شخصیت دی گئی، تو اس کے ساتھ ہی ان کو خدا کی ہدایت بھی حاصل ہو گئی. گویا خدا کے تصور جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے دیا، وہ بھی خدا سے یہ تصور لے کے آگے بڑھ گئے. مذہبی تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا آپ کو. یہ تو مذہب بتا رہا ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، تاریخ ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی انسانی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں انسان کو بحیثیت انسان کے، تو جو مذہبی تاریخ ہے، جو مثال کے طور پر بائبل میں بیان ہوئی ہے، جو مثال کے طور پر قرآن میں بیان ہوئی ہے، یا جو انسانوں کی عام زبانوں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ایسے ہی ہوا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر 5000 سال کی آپ علمی تاریخ تسلیم کر لیں، آپ اس سے بہت پیچھے چلے جائیں اور آپ یہ مان لیں کہ جیسے کہ سائنس کہتی ہے 30,000 سال سے یہ جو انسان اس وقت ہے یہ ہے اس دنیا میں موجود، اس کا فرض کر لیں. ٹھیک ہے. تو نامعلوم زمانوں سے ایک اس کائنات کے خالق کا تصور نسلاً بعد نسلاً انسانوں کو منتقل ہو رہا ہے. تو یہ یوں نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک وہم میں مبتلا کر دیا، بلکہ دنیا کی پوری تہذیبی تاریخ میں ایک سکائی گاڈ، ایک خدا کا تصور رہا ہے. میں اس وقت غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا. اچھا، آپ یعنی انسانی تاریخ اصل میں جو آپ نے بات تمہید میں کہی تھی وہیں سے شروع کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک تصور پہلے سے موجود ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے وہم ہے. ٹھیک ہے، یہ موجود ہے، موجود ہے، صحیح ہے. اب یہ موجود ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عقل انسانی کیسے کام کرتی ہے. عقل انسانی ایک تو یوں کام کرتی ہے کہ وہ اس خارج کے ساتھ حواس کے ذریعے سے متعلق ہوتی ہے. تو تجربے اور مشاہدے میں کوئی چیز خلاف آ جاتی ہے، یعنی آپ مان رہے تھے یہ کپ ہے، لیکن تجربے اور مشاہدے نے بتا دیا کہ آپ کسی الوژن میں مبتلا تھے، یہ کپ نہیں ہے. کپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ یعنی جو آپ مان رہے تھے اس کی نفی ہو گئی. اچھا، یا آپ کے تجربے اور مشاہدے میں جو ایک چیز آ رہی تھی کسی اور دلیل نے آ کر اس کو جھٹلا دیا. مثلا ہمارا تجربہ یہی بتا رہا تھا کہ زمین غالباً چپٹی ہے، کوئی کنارہ ہوگا جس کے اوپر ہم جائیں گے تو نیچے گر جائیں گے. ٹھیک ہے. عام تجربہ مشاہدہ یہ بتا رہا تھا. تو کچھ دوسرے حقائق سامنے آنا شروع ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی زمین گول ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کوئی ایسا کنارہ نہیں آئے گا جس میں ہم زمین کے دائرے سے نکل جائیں. ایسے ہی ہم نے کشش کا نظریہ دریافت کیا تو چیزوں کے بارے میں جو ہمارا مشاہدہ تھا اس کی ایک توجیہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ہمارا جتنا علم ہے اس میں اگر ہم کسی وہم میں مبتلا ہوتے ہیں یا کوئی غلط نقطہ نظر قائم کیے ہوتے ہیں تو کوئی چیز آتی ہے نا سامنے، وہ یا تجربے سے آئے گی یا مشاہدے سے آئے گی. ٹھیک ہے. ذات خداوندی کے معاملے میں اگر کوئی سوال تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر پیدا ہو، بہت قابل غور ہو. یعنی ہمارے تجربے نے بتا دیا، ہمارے مشاہدے نے بتا دیا کہ ہم ایک غلط فہمی مبتلا ہوئے تھے. ہمارے آباء و اجداد نے ایک وہم تھا جس میں ہم کو مبتلا کر دیا تھا. یہ میری ماں نے، میرے باپ نے جو بات بتائی تھی، اور پوری انسانیت کی تاریخ میں جو ایک آسمانی باپ کا تصور رہا ہے، یہ دیکھیے فلاں چیز سامنے آ گئی، واضح ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ ایک چیز کو مان رہے ہوتے ہیں، ایک دوائی کی تاثیر پر آپ کا ایمان ہوتا ہے، سائنسدان تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں دیکھیے اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا سارا علم چیلنج ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی انسانی علم کی نوعیت یہ نہیں کہ وہ خلا سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چیلنج کیا چیز کرے گی؟ یا تجربہ اور مشاہدہ چیلنج کرے گا، یا عقلی انفرنس سسٹم بعد چیلنج کرے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. عقل کیسے کام کرتی ہے؟ یعنی وہ اصل موجود ہو تو فرع تلاش کر لیتی ہے، فرع موجود ہو تو اصل تلاش کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. فرع سے کسی دوسری فرع کو ڈرائیو کر لیتی ہے. عقلی استدلال میں انفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مان رہے ہوتے ہیں تو عقل انفر کر کے بتا دیتی ہے کہ تم غلط بات مان رہے تھے. یعنی یا ہمارے اس انفرنس کے اوپر خود عقل ہی کا تجزیہ آ جاتا ہے اور یا مشاہدہ اس کو جھٹلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں جاوید صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو علم کے جو ذرائع ہیں, ان علم جو ایک ذریعہ ہے وہ علمی تواتر ہے جو انسانی تاریخ میں چلا آ رہا ہے, اور یہ انسانی تاریخ کا یہ تواتر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان چاہے جس دور میں بھی رہا ہو, جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو, اس نے بہرحال ایک نہ ایک ہستی کا ہمیشہ سے ایک اقرار کیا ہے, اسے محسوس کیا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں یعنی اس کو یہ روایت منتقل ہوئی ہے, اس کو یہ روایت ہمیشہ سے منتقل ہوئی ہے. آپ نے اصل میں گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ میرے ماں باپ نے بتایا. عام طور پر جو لوگ مذہب پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم تو اس لیے مان رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تنہا یوں بات نہیں ہوتی, ہم ساری چیزوں کو اسی طرح ماننا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے, کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی اس سے مختلف حقیقت سامنے آ جاتی ہے. یعنی یا وہ تجربے سے آئے گی, یا مشاہدے سے آئے گی, یا عقلی استنباط سے آئے گی. ٹھیک ہے, اب تو یہی عمل ہے جو دنیا میں ہوتا ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ علمی تواتر ہمیں بتا رہا ہے, انسان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے, لیکن اسی انسان کی تاریخ میں ایسے انسان بھی گزرے ہیں, ایسے افراد, ایسے گروہ بھی گزرے ہیں کہ جو سرے سے اس بات کا انکار کرتے ہیں, اور وہ اپنے تواتر کی بنیاد پر اپنی اولاد کو اور پھر ان کی اولاد کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے, اس کا کوئی خالق نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے. علمی تواتر تو ان لوگوں کا بھی ہے نا جو چلا آ رہا ہے, ایسے بھی تو افراد ہیں. بات یہ ہے, یہ تو انسانیت کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی انسانیت ایک چیز دے رہی ہے, کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اچھا, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار. تو پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوگا نا کہ کیا جو کچھ مانا جا رہا تھا آپ کے تجربے نے اسے جھٹلا دیا ہے, آپ کے مشاہدے نے اس کی نفی کر دی ہے, عقلی استدلال اس کو قبول نہیں کر رہا. یعنی جو میرے علم کے ذرائع ہیں, میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک چیز آپ کا جی نہیں چاہتا آپ نہ مانے. انسان اپنے علوم فنون میں جی رہا ہوتا ہے. آپ نے مجھے سائنس پڑھا دی, آپ نے بتا دیا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, آپ نے مجھے بتایا زمین گول ہے, آپ نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں, اس کی وجہ کشش ہے. تو کوئی سوال پیدا ہوگا جس سے آپ کا بیان کردہ یہ مقدمہ, یہ پریمیسز ٹوٹ جائے گا, یا اس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا. ذات خداوندی کے بارے میں جو انسان کا علم ہے, انسان ایک علم پہ کھڑا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہونی چاہیے وہ علم و استدلال سے پیدا ہونی چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ بعد میں ذرا تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے لیے اگر ارادہ کر لے انکار کرنے کے لیے تو وہ کتنا بے بس ہے, نہیں کر سکتا. اس کا ایک ایک عمل اس کی تکذیب کر دے گا, وہ بعد میں دیکھیں گے. میں تو پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانی علم ہوتا ہی ایسے ہے کہ میں کچھ چیزوں کو مانتا ہوں, کچھ حقائق کا اعتراف کرتا ہوں, وہ سائنسی بھی ہو سکتے ہیں, وہ فلسفیانہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو چیلنج کرنا ہے ان کو. خدا کا تصور جو انسانیت لے کے چل رہی ہے, ویسے یہ تو مجموعی چل رہی ہے, وہ زبان کا حصہ بن گیا, وہ محاورے کا حصہ بن گیا. یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو نہیں مانتے وہ بھی ذکر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ان کی زبان پر بھی وہ الفاظ آ جاتے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک عظیم روایت قائم ہو چکی ہے اس کائنات کے خالق کے بارے میں. اب اس کو چیلنج ہونا ہے. تو میں جو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے وہ چیلنج تو بتائیے کیا ہوا ہے. مثبت طور پر تو ہم بعد میں جائزہ لیں گے دلائل کا. چیلنج کس چیز نے کیا ہے؟ تجربے نے چیلنج کر دیے, مشاہدے نے چیلنج کر دیے, عقلی استدلال نے چیلنج کر دیے. کیا چیز ہے کہ جس نے سوال اٹھایا ہے؟ میں بتاتا ہوں. چیلنج یہ ہے جاوید صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چیز جو اوپر سے نیچے گرتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, کشش نظر نہیں آتی تھی, مشاہدہ تھا کہ اوپر سے وہ نیچے گری. یہ مشاہدہ چلا آ رہا تھا, اس مشاہدے کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بعد میں ایک نظریہ آیا کہ جی یہ کشش ہے, مگر وہ صرف نظریہ نہیں آیا, وہ لیبارٹری میں پروو ہوا. وہ پروو ہونے کے بعد اس کے بارے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ریپیٹڈلی ایکسپیریمنٹ ہوا, پروو ہو گیا. اس کے میتھمیٹیکل ماڈل, اس کی ایکویشنز بن گئیں, اور ریاضی کے اصولوں کی بنیاد پر لیبارٹری کے اندر یہ چیزیں پروو ہوئیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز جو محسوس ہو رہی تھی ہمیں, وہ غیر محسوس جو چیز اس کے اندر تھی, جو کشش کا جو نظریہ تھا, وہ ہم نے دریافت کر لیا. تو ہم نے
ایسا تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. یعنی جو علمی تواتر اگر ہمیں منتقل ہوا بھی ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بلیو کی بنیاد پر، اپنے عقائد کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا موجود ہے کائنات کا. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اس کو ثابت کیا جائے اسی طرح جیسے کہ سائنٹیفک حقائق ثابت ہوتے ہیں تو ثابت نہیں ہو رہا. دیکھیے پھر میں گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے مثال دی ذرا اس کا تجزیہ کریں. یعنی یہ جو کشش کی مثال ہے یہ ابھی ایک نظریہ ہے، یہ ہمیشہ ایک نظریہ ہی رہے گا. ایک فینومینن کا آپ نے جائزہ لیا، جائزہ لے کے آپ نے ایک نتیجہ نکالا ہے، یہ نتیجہ آپ مان رہے ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ لیبارٹری کے اندر کشش شکل کو دیکھ لیا گیا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن میتھمیٹیکلی پروو ہو گیا ہے. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی ایک قوت ہے ٹھیک جو اصل میں کھینچنے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، صحیح. وہ قوت آپ نے ایک نظریے کے طور پر اس کا ایک نام رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو چیلنج کیسے کیا جائے گا؟ فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس کو چیلنج کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی چیز اگر نیچے نہیں گرے گی تو میں چیلنج کروں گا. نہیں، نیچے تو ہمیشہ سے گر رہی تھی، آپ نے اس کی توجیہ کی ہے، آپ نے اس کی وجہ بتائی ہے. ایک آدمی اس کی ایک دوسری وجہ آ کے بتائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی بتائی ہوئی وجہ کی کوئی غلطی واضح کرے گا. اس کے بعد سائنس کی کتابوں میں سے یہ نکلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہوتا ہے ایسے ہی. اچھا، یہ آپ کی دریافت تھی، ایک زمانے کی دریافت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، نیوٹن نے دریافت کیا، اس نے ایک نام دیا، وہ نام ہم نے اختیار کر لیا، اور جتنے بھی مظاہر تھے ان سب میں ہم نے محسوس کیا کہ یہ تو بات ٹھیک لگتی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کشش ثقل کو دیکھ لیا گیا ہے، وہ مشاہدے میں آ گئی ہے، نہیں، اس کے آثار مشاہدے میں آ گئے ہیں. ان آثار میں بڑا تواتر ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے ایک رائے قائم. اب چیلنج ہونا چاہیے اس کو. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انسانوں نے اپنی روایت سے خدا کا تصور منتقل کیا ہے اپنی نسلوں کو. وہ یہ کہہ کے منتقل کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی علمی تاریخ میں یہ جو نظریہ یہ چیلنج کب ہوا ہے؟ چیلنج یا تجربہ کرے گا، یا مشاہدہ کرے گا، یا عقل کا انفرنس کرے گا. یہ چیلنج سائنٹیفک بنیاد پر بھی ہوا ہے اور یہ چیلنج فلسفے کی میں وہی بنیاد پر بھی ہوا ہے. میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج کب ہوا ہے علم کی تاریخ میں. یہ میں کہہ رہا ہوں آج تک کبھی چیلنج نہیں ہو سکا. میں چیلنج ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جی، چیلنج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بات مانی جا رہی تھی، تجربے نے اس پر یہ سوال پیدا کر دیا ہے، مشاہدے نے اس پر یہ سوال پیدا کر دیا ہے، عقلی انفرنس نے اس پر یہ سوال پیدا کر دیا ہے. ٹھیک. یعنی اب تک جتنے لوگ بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ اصل میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو بات مانی جا رہی تھی اس پر علم عقل کی روشنی میں یہ اعتراض وارد ہو گیا ہے. جتنی بھی الحاد کی تاریخ ہے، یعنی وہ خب ماضی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، اور آج کی بھی اٹھا کر دیکھ لیں. اچھا، میں اس کی اب کچھ اعتراضات میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ہم واضح طور پر سمجھ لیں کہ کسی نظریے کے چیلنج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بات کہ کسی چیز کا اس بات کیسے کرنا ہے اس کو ہم بعد میں دیں گے. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بات میں مان رہا ہوں، لیکن میں آج مان رہا ہوں، میں تو کسی لیبارٹری میں نہیں گیا، میں مان رہا ہوں کہ کشش ثقل ہے، میں مان رہا ہوں کہ زمین گول ہے، میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا، میں نے کوئی مشاہدہ نہیں کیا. علم کی دنیا میں یہ نظریہ چیلنج نہیں ہوا ابھی تک. جس دن یہ چیلنج ہوگا اور مجھے اس کی خبر ملے گی اس دن میں متوجہ ہوں گا. تو خدا کا تصور کیا علم کی دنیا میں چیلنج ہوا کبھی؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں نا. یعنی فلسفے نے کس دن چیلنج کیا اس کو؟ فلسفے نے جو بات کہی اور جس کا بعد میں کانٹ نے اعتراف کیا وہ یہ تھا کہ ہم مجرد عقلی انفرنس سے اس کو دریافت کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتے. یہ بالکل اور چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استدلال کرنے کا ایک طریقہ، یعنی اس گلاس کو ثابت کرنے کے لیے جو ایک طریقہ خیال تھا کامیاب ہو جائے گا، وہ طریقہ بظاہر لگتا ہے کہ اتنا کوئی کامیاب طریقہ نہیں ہے. اس کو اعتراض نہیں کہتے. اعتراض تو یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی تھی، تجربے اور مشاہدے نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کسی خالق کا وجود کا تقاضا ہی نہیں کرتی. عقل کہتی ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، یا اس کائنات کے اور میرے وجود کی کوئی توجیہ سامنے آ جاتی. یعنی کشش ثقل سے میں نے چیزوں کے گرنے کو ایکسپلین کر دیا، آپ اس کی کوئی دوسری توجیہ پیش کر دیتے، جیسے آئنسٹائن نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی. تو یہ کائنات ہے، میں موجود ہوں،
میری معنویت، میری حکمت، میرا ڈیزائن، میرے وجود کا نظم، یہ ایک معجزہ ہے غیر معمولی. یہ جو کچھ ہے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. ہے یا نہیں یہ بھی زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، میرے آباء و اجداد مجھے یہ منتقل کر رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. تو جو معترض ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے نا. اس کو وہی میں آپ کے چیلنج سامنے خواہش نہیں ہوتا. میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جیسا میرا ڈیزائن ہے، جیسا میرا اسٹرکچر ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے. جو اعتراض ہے، اسی فلسفیکل جو اعتراض ہے، کاجل جو لاجک کہتے ہیں جسے ہم، وہ کاجل لاجک یہ کہتی ہے نا جاوید صاحب کہ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میز ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اس کا بنانے والا ایک بڑا ہی ہوگا، اور پھر وہ انسان ہے تو اس کا بنانے والا کوئی اور ہوگا. تو اگر اس پوری لاجک کو پیچھے بیک ٹریک کریں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کہیں آپ ایک جگہ پہنچیں گے جہاں پر آپ خالق پہ میں پہنچیں کیوں گے. پہنچوں گا؟ میرا تو مسئلہ میز ہے. ابھی میں آگے جاؤں گا کیوں؟ نہیں، آپ میرا مسئلہ میز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، تو پھر اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، یہ لاجک دی جاتی ہے نا. نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ سوال آپ مجھ سے کریں، میں اس کا جواب دے دوں گا. جی. لیکن میرا مسئلہ تو اس وقت کائنات ہے اور میرا وجود ہے. دیکھیے بات یہ ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میز کو کسی بڑائی نے بنایا ہے؟ جی. آپ کو اگلے سوال کا جواب مل گیا کہ بڑائی کو کس نے بنایا ہے؟ نہیں ملا ابھی. پہلے کا بھی انکار کر دیں، لوٹیں اور یہ کہیں کہ چونکہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا تو اس وجہ سے میں اب یہ بھی نہیں مانتا کہ میز کو بڑائی نے بنایا ہے. کیا انسانی علم ایسے ہی کام کرتا ہے؟ اچھا، اس کی میں ریزن میرا مسئلہ یہ ہے، میں اس کی ریزن دیتا ہوں. میں اس کی ریزن یہ دوں گا کہ چونکہ اس میز کو بڑائی نے بنایا ہے، یہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں نے اس طرح کی میزیں بڑائی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ بھی کسی بڑائی نے بنائی ہوگی. اگر آپ نے نہ دیکھا ہو، اگر آپ نے نہ دیکھا ہو، کبھی نہ دیکھا ہو، آپ نے بڑائی کا لفظ بھی نہ سنا ہو، تب بھی آپ اس میز کو دیکھ کر یہ مانیں گے کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن یہ بنی ہوئی ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لکڑی کی درخت سے لکڑی کاٹ کے ایک گیلی رکھ دی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھاتے. تو اصل میں جب آپ کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آگے کہاں جانا ہے. سوال یہ کہ میں تو آج کے علم پر کھڑا ہوں گا نا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور میرا وجود یہ ایک غیر معمولی شاہکار ہے. یعنی آپ دیکھیں میرا خون کیسے گردش کرتا ہے، دیکھیں میں وجود میں کیسے آتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یہی روٹی، یہی پانی، یہی زمین کی چیزیں، یہی سبزیاں، یہی گوشت میں کھاتا ہوں. فیکٹری سامنے لگی ہوئی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ کہیں ماضی کا کوئی قصہ ہے جو سنایا جا رہا ہے. میرے سامنے وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جس کے اندر ایک قطرہ آب اور بیضہ پیدا ہوتا ہے، میرے سامنے پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے بھی ہم بتا دیتے ہیں نا. کیوں ہوتا ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک کوئی ایفیکٹ ہوا، اس کا کوئی کاز تھا، اس کاز کا بھی کوئی کاز تھا. اس طرح سے ہم پوری چین کو ڈیفائن. پہلا کاز آپ نے بتایا ہے وہ یہاں کیا بتایا ہے؟ یعنی میں نے اپنے سامنے بچے کو پیدا ہوتا دیکھا ہے، بنتے دیکھا ہے. میں اس کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اس کی وسعتوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کی عظمتوں کو دیکھ رہا ہوں، اس میں کار فرما ریاضیاتی قوانین کو دیکھ رہا ہوں. اس کی کوئی پیرالل متوازی توجیہ ہونی چاہیے نا. یعنی میں یہ مان رہا ہوں اگر کہ اس کائنات کا ایک خالق، ایک توجیہ ہم یہ نہیں دے سکتے کہ یہ کائنات اتفاقی طور پر پیدا ہو گئی اور اس کے بعد وہ فزکس کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے. اتفاقی طور پر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کے مقابل میں وہ تنہا بات جو انسان کہتا ہے وہ اتنی ایبسرڈ ہے. آپ دیکھیں اتفاق علم ہے. اتفاق علم نہیں ہے. نہیں علم نا. اتفاق اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عاجزی کا آخری درجے میں اعتراف کر رہے ہیں کہ اس نظریے کے مقابل میں، یعنی مذہب جب یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے مقابل میں کہنے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں ہے. یعنی کوئی دوسری توجیہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے کہنے کے لیے، اتفاق. تو میں کہتا ہوں باقی سارے علم پر بھی اتفاق کا لیبل لگائیے اور گھر جائیے. باقی چیزوں کے بارے میں کیوں تردد میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سائنس، یہ علم. یعنی پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سیب زمین پر اتفاق سے گرتا ہے. نیوٹن کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. ستارے اتفاق سے اس طرح گردش کر رہے ہیں. سائنسدانوں کو شفاخانہ امراض دماغی میں بھیجنا چاہیے جو چیزوں کی تعلیل کر رہے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں. اتفاق کا لفظ جب بولا جاتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے جو ہم بول دیتے ہیں؟ میں تو اس وقت یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ محض ایک مذہبی آدمی کا مسئلہ ہے
یہ مسئلہ ہر باشعور انسان کا مسئلہ ہے کہ یہ کائنات، اس کی عظمتیں، اس کی وسعتیں، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے اندر کار فرما غیر معمولی قوانین، میری اپنی ذات، زندگی کے مظاہر، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زندگی کی انواع، یہ کیا کوئی خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ ایک حقیقت ہے تو مذہب اپنی تاریخ کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ ایک کائنات پوری کی پوری کا خالق ہے جس کی کرشمہ سازی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، پہلے منفی طور پر پوچھ رہا ہوں، اعتراض کیا اس پہ؟ اعتراض پیدا ہونا چاہیے نا، تب مانوں گا۔ پھر تو آپ عقل سے دستبردار ہو رہے ہیں نا۔ عقل تو ہمیشہ محسوس سے غیر محسوس کو دریافت کرتی ہے۔ عقل کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک جانور بھی اس کپ کو جانتا ہے، دھواں اس کو بھی نظر آتا ہے۔ عقل دھواں دیکھ کے آگ تک پہنچتی ہے۔ عقلی استدلال کس کو کہتے ہیں؟ پھر عقلی استدلال کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں آپ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کائنات تو ہے، انسان بھی ہے، کرشمہ سازی بھی ہے، اس کا معجزانہ ظہور بھی ہے، اس میں معنویت بھی ہے، اس میں ڈیزائن بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر سحر کر دیتی ہے ایک سوچنے والے انسان پر۔ ایک پھول کی پتی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایک درخت کے پتے کے بننے کا جائزہ لے کر دیکھیں، ان قوانین کو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں یہ سب ہے، لیکن چونکہ تم کہتے ہو کہ اس کا ایک خالق ہے اور مجھے نظر نہیں آتا تو میں نہیں مانوں گا، تو پھر آپ کو ایک دوسری بات ماننی پڑے گی۔ جیسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ لفظ اتفاق بولنا ہے تو صرف یہاں نہ بولیے، سب چیزوں پر بولیے۔ تو اب یہاں یہ کہیے کہ ہمارے تمام علم کی بنیاد صرف مشاہدہ ہوگا، ہم صرف علم بالحواس کے قائل ہیں، عقلی استدلال ہم نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی پھر گڑبڑ ہو جائے گی، سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض کہ میں اس لیے خدا کو نہیں مانتا کہ مجھے نظر نہیں آتا، یعنی یہ کس نے کہا تھا؟ کیا مذہب نے؟ کیا انبیاء نے یہ کہا تھا کہ عزیزان گرامی آئیے ہم فلاں غار میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملوانے لے جا رہے ہیں، دکھانے لے جا رہے ہیں؟ استدلال تو تھا عقلی، یعنی آپ کو توجہ دلائی جا رہی تھی کہ یہ کائنات، اس کی معنویت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے کرشمے، اس کے ریاضیاتی قوانین یہ بتا رہے ہیں، عقلی طور پر بتا رہے ہیں کہ اس کا خالق ہونا چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ وہ خالق ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے کہیں سے آ کے یہ بات بتا دی ہے، انسانیت کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی رہی ہے، بلکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ پہلے انسان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہہ دی، یعنی مذہب اتنی بلند جگہ پر کھڑا ہوا آپ کو ایک ہستی کا تعارف کرا رہا ہے، اس کے مقابل میں یہ بات کہتے ہوئے علم کو شرم محسوس کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اب ذرا ہم اپنی گفتگو کو اس دائرے کے اندر پہلے ذرا کنکلوڈ کر لیں، تاکہ بحث چونکہ پھیلی ہوئی ہے، ناظرین کو ایک کنکلوژن مل جائے۔ وہ کنکلوژن جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو بھی معلوم تاریخ ہے اس میں علمی تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ انسان نے ایک وجود کا، ایک ہستی کا ہمیشہ سے اثبات کیا ہے، اس ہستی کو ہمیشہ سے محسوس کیا ہے، مانا ہے اسے، اور یہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ کبھی چیلنج نہیں ہوا، نمبر 1۔ اور اس کے مقابل میں اس کائنات کی اور میرے وجود کی کوئی دوسری توجیہ پیش بھی نہیں کی جا سکی، کوئی دوسری توجیہ پیش بھی نہیں گئی۔ اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو معلوم تاریخ چلی آ رہی ہے یا علمی تواتر چلا آ رہا ہے، اب خالصتاً قرآن کی بنیاد پر اب ہمیں بتائیے کہ قرآن اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے کہ وہ جو علمی تاریخ چلی آ رہی ہے انسان کی، تو کیا یہ پہلا جو انسان تھا اس پہلے انسان کو خدا کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا؟ وہ بھی ذرا قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم بالکل صحیح جگہ پر آ گئے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہمیں گویا جہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے پوری انسانیت ایک بات کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت خدا کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، یعنی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو کسی مذہبی بنیاد پر پیش نہیں کر رہے۔ دنیا میں ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، فلسفے کی کتابیں ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ان میں جو مستند ترین چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ وہ مستند ترین چیز ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ بیان ہی اسی زبان میں ہے جس میں وہ نازل کیا گیا تھا۔
ٹھیک ہے. یعنی کوئی آدمی اس کو خدا کی کتاب مانتا یا نہیں مانتا وہ الگ بحث ہے, تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے, لیکن اس کتاب کے بارے میں جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آسمان سے آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو جس صورت میں اس کو پیش کیا گیا آج سے 1400 سال پہلے, وہ اسی صورت میں ہمارے پاس محفوظ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ کیسے ہمیں بتاتی ہے. یوں نہیں ہے کہ اس نے پہلی بار آ کے یہ بتایا ہے کہ خدا ہے, نہیں, خدا کا تصور تو ساری تہذیبوں میں موجود ہے, سب انسانوں کے ہاں موجود ہے, وہ مان رہے ہیں. لیکن اس نے وہ اس پہلے انسان آپ کے یہ بارے دیکھیے میں کہ اس نے کیا باتیں بتائی آگے, اور پھر یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب ہمارے پاس علم آتا ہے, سائنسی علم بھی آتا ہے, تو وہ اس چیز کو اتنے وضوح سے بیان کر دیتا ہے کہ ہمارا دل اطمینان محسوس کرتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا بتایا؟ پہلی بات تو یہ بتائی کہ تم کیسے وجود میں آئے ہو. ٹھیک. پہلا سوال تو یہی ہے نا, یعنی چونکہ میں ایک باشعور ہستی ہوں, انسان ہوں, اور یہ سوال بھی میرے ہی ہیں, میرا ہی مسائل بھی میرے ہی ظاہر ہے. تو مجھے یہ بتایا کہ تم کیسے وجود میں آئے ہو. تو اب یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے وجود کے بھی دو حصے ہیں, اگر مشاہدہ کر کے دیکھو. ایک تمہارا یہ کالب ہے, یہ تمہارا حیوانی وجود ہے, اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے حیوانات میں جان پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اس میں تمہاری ایک شخصیت بھی چھپی ہوئی ہے. وہ شخصیت ہے جو شعور رکھتی ہے, جو عقل رکھتی ہے, جو تجزیہ کرتی ہے, جو سوال کرتی ہے, جو تہذیبوں کو وجود میں لاتی ہے. یہ تم ہو پورے کے پورے. کیسے وجود میں آئے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہاری زمین ہے جب یہ تیار ہو گئی, ایک وقت آ گیا, بتایا کہ 15 ارب کے قریب سال اس کی عمر ہے, جب یہ تیار ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے, ہم نے اس کو ماں کا پیٹ بنا دیا. یعنی جس طرح اب آپ زمین کی چیزیں کھاتے ہیں, آپ فیکٹری کے اندر ڈالتے ہیں, جب آپ ڈالتے ہیں تو ایک قطرہ آب اور ایک بیضہ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ملاپ کا ایک طریقہ ہے. جب وہ ملتا ہے تو زندگی نمودار ہو جاتی ہے, کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی ایک شیرنی کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی باقی مخلوقات میں ہو رہا ہے. تو یہ بتایا کہ یہ جو پروسیس اس وقت ہو رہا ہے یہ ہم نے دلدل میں شروع کر دیا. بدا خلق الانسان من طین, اس کے اندر یہی پروسیس شروع ہو گیا. یعنی مٹی کے یہی اجزاء, یہ جو اب ہم کھاتے ہیں سبزیوں کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, یا دوسری چیزوں کی صورت میں, اناج کی صورت میں, یہ اصل میں تو مٹی کے اجزاء ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی اصل حقیقت میں اس پروسیس کا ذریعہ بن گئے, یہ بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے ایگ شکل اختیار کر لی. تخلیقی عمل کا ایک مشاہدہ ہم کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے, اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرا مشاہدہ ہم کرتے ہیں جس میں ایگ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرغی کے بچے نکلتے دیکھے ہوں گے. جی جی جی. تو بالکل اسی طریقے کی صورتحال وہاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. یعنی ایک ایگ کی شکل اس نے اختیار کر لی. جب اس نے یہ شکل اختیار کر لی تو جس طریقے سے اب انڈا ٹوٹتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے سلسال کالفخار, کھنکھناتا ہوا قشر بن گیا انڈے کے اوپر جو ہوتا ہے, کرسٹ جو ہوتا ہے وہ بن گیا. اور اس کے بعد اس سے ایک مخلوق پیدا ہوئی. یہ بتایا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کرنا شروع کیا تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی. وہ مخلوق پیدا ہوئی, اس مخلوق کے اندر زندگی موجود تھی, اس کا حیوانی سانچہ کم و بیش وہی تھا جو اب ہے. ہم نے اس کو پھر اگلے مرحلے میں ڈالا. اس اگلے مرحلے میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے مرحلے میں اس زمین کے اجزاء کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی تھی کہ جس نے اس کو وجود بخشا تھا. اب خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہم نے پیدا کر دی کہ وہ اپنی اولاد خود پیدا کر لے, اپنی نسل خود آگے بڑھا لے. ٹھیک ہے. جو پروسیس اب ہم دیکھتے ہیں سب جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں, یعنی ایک ملاپ کا طریقہ ہے. اس کے بعد وہ بیضہ اور وہ قطرہ آب آپس میں ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تخلیق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے کیا. اس کے بعد اختلاط کے طریقے کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جو برتر نسلیں پیدا کی جاتی ہیں, یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں تو مخلوقات میں خواہ وہ حیوانات ہیں, خواہ وہ جمادات ہیں, اور خواہ وہ آپ کے کراس بریڈنگ وہ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یعنی یہ اختلاط ان کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ جو ہم نے ایک حیوان پیدا کیا, اس حیوان کے باہمی اختلاط کے نتیجے میں ثم سوا ہو. بہت خوبصورت آیت ہے یہ قرآن مجید. بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو اس دلدل سے, اس کیچڑ سے بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین,
جب وہ حیوان بن کے نکلا تو ہم نے اس کی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت پانی کے ایک قطرے میں جیسے کہ اب ہوتا ہے وہ رکھ دی. پھر اس کے بعد ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کرنا شروع کیا، یعنی اس کو نک سک سے درست کرنا شروع کیا. یہ سب کچھ جب ہو گیا تو پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. اب جب یہ پھونکی تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کے اندر دل کی، دماغ کی صلاحیتیں پیدا کر دی. دل دھڑکتا ہے یہ اور چیز ہے، خون گردش کرتا ہے یہ اور چیز ہے. میری آنکھیں ہیں، ان سے میں دیکھتا ہوں، لیکن بصیرت پیدا ہو گئی، شعور پیدا ہو گیا، ایک اندر کی آنکھ بھی وہ وجود میں آ گئی، میری پوری شخصیت وجود میں آ گئی. تو پہلی بات ہمیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کو مختلف فاسلز کی چیزیں ملتی ہیں یا آپ دیکھتے ہیں، جس کو نظریہ ارتقاء کے لوگ اپنی کہانی میں بیان کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اس نوع کی ترقی کے یہ مراحل کوئی اجنبی چیز ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے میں کچھ مراحل آئے ہیں کہ جس میں آپ بھی اس سے گزرے ہیں. وہ نہیں ہے جو ڈارونزم کے علمبردار بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کے پیدا ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، باقی انواع کے ساتھ بھی کم و بیش یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا. اس فرق کے ساتھ کہ ان کے ہاں زندگی ہے، جان ہے، یہ شخصیت موجود نہیں ہے جو انسان کا شرف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت یہ کسی کیمیائی عمل کے ذریعے سے نہیں ملی. ٹھیک ہے، زندگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ شخصیت ہم نے فنفخنا فیہ من روحی، یہ میں نے براہ راست انسان کے اندر پھونکی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ہمارا تخلیقی عمل کیسے ہوا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ظاہر بہت سے سوالات دور حاضر میں پیدا ہو گئے. اس کے بعد یہ بتایا کہ جب ہم نے نک سک سے درست انسان کو بنا دیا، جب ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، تو جو سب سے پہلی شخصیتیں وجود میں آئیں، آدم و حوا، ان دونوں کو ہم نے شرف مخاطبت بخشا، ان سے بات کی. اوکے، یعنی یوں نہیں ہوا کہ ان کو ایک طویل عرصے کے بعد نسل بعد نسل غور کرنا پڑا ہو کائنات پر. ہم نے ان سے مخاطبت کی، ان کو بتا دیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، اور اب تمہیں اس علم کو، یہ علم جو میں نے تمہیں دیا، یہ علم تواتر سے چلتا ہوا، یہ جو میں نے تمہیں علم دیا ہے، اس کو اب تمہاری نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے. اچھا، یہ وہ پروسیس تھا جو پروسیس قرآن بتاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر ہوا. اس سے پہلے کی بھی ایک خبر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو شخصیت ہم نے اس قالب کے اندر پھونک دی، یعنی اس مٹی کے آمیزے سے جو قالب بنا، پھر اس میں زندگی پیدا ہوئی، اور پھر کہتا ہے نا کہ فنفخنا فیہ من روحی، اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی. یعنی گویا اصل شخصیت انسان کی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کے اندر پھونکی. وہ پھونک کی نوعیت کیا ہے، خدا سے کیسے صادر ہوتی ہے، وہ امور متشابہات میں ہم نہیں جانتے، لیکن جو قریب ترین تعبیر ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کر کے ہمیں یہ بتا دیا. تو یہ شخصیت جو ہمارے اندر آئی، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ شخصیت تو ہم نے بہت پہلے پیدا کر لی تھی. ٹھیک، یعنی یہ شخصیت اب باری باری مجھے اور آپ کو، ہماری اولاد کو دی جائے گی، لیکن یہ وجود میں آ گئی تھی اس سارے پروسیس کے شروع ہونے سے پہلے. ساری شخصیات وجود میں آ گئی تھی، اور یہ کہا ہے کہ ان شخصیات سے ہم نے عہد لیا تھا اس بات کا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں. اور پھر اس عہد کی یاد ہم نے محو کر دی. ٹھیک، لیکن یہ اندر تو موجود تھی. تو جیسے ہی یہ علم دیا گیا خالق کائنات کی طرف سے کہ اے آدم و حوا، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، تو وہ جو باطن کے اندر چیز موجود تھی انسان کی نفسیات میں، اس نے فوراً لبیک کہا. ایسے ہی جیسے آپ نے بچے کو جیسے ہی بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تو اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. اگر بچے کے باطن کے اندر ماں کا تصور موجود نہیں ہے تو آپ ہزار معلومات اس کو فراہم کریں، وہ کبھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ نے جانور کے بچے کو دیکھا ہے، وہ اپنی جبلتوں کے وہ دائیات لے کے آتا ہے کہ فوراً اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، خوراک لینا شروع کر دیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان نے پہچانا اپنے خالق کو، یعنی علم براہ راست دیا گیا. یہ کوئی دریافت کرنے کا عمل نہیں ہوا، علم دیا گیا، انسان کی نفسیات نے اس کو پہچانا، اور اس کے بعد جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلی اور انسان کے شعور کا سفر شروع ہوا تو کائنات کے معجزانہ وجود نے عقلی طور پر بھی تصدیق کر دی. تھینک یو سو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ.
ناظرین گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یقیناً آپ کے نالج میں بھی آئی ہوں گی, میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی سمجھ سکا ہوں. جاوید صاحب نے جو آج گفتگو کی وہ یہ صرف ایک علم کے ایک ذریعے پہ ہم نے بات کی ہے, اور وہ ہے علمی تواتر. جو انسان کی تاریخ ہے, انسان ہمیشہ سے کسی ایک ہستی کا اقرار کرتا ہوا نظر آیا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, لیکن اس نے ہمیشہ کسی ایک ہستی کو ضرور مانا ہے, اس کے آگے پوجا کی ہے, پرستش کی ہے, عبادت کی ہے, اس کے آگے سجدہ ریز ہوا ہے, مانتا چلا آ رہا ہے. اور یہ جو اس کے اندر سے یہ جو احساس ہے, یہ احساس کسی بھی مشاہدے سے, کسی تجربے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکا. اور زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ اتفاقی ہو گیا ہوگا, یہ کائنات اتفاقی بن گئی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی عقلی توجیہ بہرحال نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو پہلا انسان تھا جو کہ اس علمی تواتر کا ذریعہ بنا, وہ پہلے انسان کو یہ خبر کہاں سے ملی؟ تو قرآن مجید اس میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے, اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ پہلا انسان پیدا کیسے ہوا, اور پھر اس کو کس طرح سے تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ میں تمہارا خالق ہوں. یہاں پر آج ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچیں گے کہ یقین کی حد تک کس طرح سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی موجود ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.